صبر عربی زبان میں ایلو ویرا کو کہتے ہیں. ایلو ویرا ایک بہت کڑوا پودا ہے, وہی ایلو ویرا جس کو ہم اردو میں کوار گندل کہتے ہیں اور انگلش میں ایلو ویرا کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, تو اپنے کان کھڑے کر لو. جو شہداء کی زندگی ہے وہ میٹا فزیکل ہے, یعنی ما بعد الطبیعیات جس کو کہتے ہیں, اور وہ ایک الگ ڈائمینشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 19. اس میں سب سے پہلے ہے آیت نمبر 153. اس کا ترجمہ دیکھیے. اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد چاہو, جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں آپ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ الفاظ جو شروع میں آئے ہیں اے ایمان والو, اس سے پہلے آپ نے ابھی تک جتنا بھی ترجمہ پڑھا ہے سورۃ البقرہ کے آغاز سے لے کر ابھی تک, اس میں صرف ایک دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اے ایمان والو. اب دوسری دفعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس خطاب سے بلا رہے ہیں اے ایمان والو. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنو, کھڑے کر لو, یعنی پوری توجہ سے سنو, کیونکہ اس کے بعد یا تو کسی بھلائی کا حکم ہوگا جس کا تمہیں فائدہ پہنچانا مقصود ہے, یا پھر کسی برائی سے روکا جا رہا ہوگا جس سے تمہیں بچانا مقصود ہے. اب تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منتخب کیا یہ حکم دینے کے لیے. یا ایھا الناس کہہ کے قرآن پاک میں 20 جگہ جو ہے وہ انسانوں سے خطاب کیا گیا. اس کے علاوہ یا بنی آدمہ کہہ کر 5 مرتبہ پکارا گیا, اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پورے قرآن میں 89 مرتبہ یعنی کہ 89 مرتبہ جو ہے وہ پکارا گیا. اور کہیں بھی اے مسلمانوں کہہ کر نہیں بلایا, اے ایمان والو یا اے مومنوں کہہ کر بلایا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس امت کی صرف ایمان زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سے مسلمانوں کو ممتاز کرتے ہیں دوسرے انسانوں سے. سورہ بقرہ میں کل 11 مرتبہ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو یعنی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یہ کہہ کر پکارا گیا. اب آگے آپ آیت کے الفاظ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب یہ جو استعینوا ہے یہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر یاد ہو تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سورہ فاتحہ میں جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اس دعا کا جواب دیا. نستعین میں دینی دنیاوی ہر قسم کی نصرت مدد اور قوت شامل ہے. اور استعینوا یہ فعل امر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو, کہ جو مدد تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو نا, اللہ کی مدد تمہیں تب حاصل ہوگی جب تم صبر اور نماز سے کام لوگے. نماز پڑھو اور صبر کرو. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر لفظ ہے عربی زبان کا, اردو, فارسی اور دیگر کئی زبانوں میں یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اور عربی لغت میں صبر کہتے ہیں کسی چیز کے روکنے کو, باندھنے کو, یا یہ کہ کسی چیز کو اس کی حد میں رکھنے کو صبر کہتے ہیں. آج اگر آپ کے اوپر اچانک مصیبت آ جائے, اس پر آپ اپنے جذبات قابو میں رکھیں, وہ صبر ہے. کسی مقصد پر آپ ڈٹے رہیں, جمے رہیں, وہ صبر ہے. کسی برے کام سے رک جائیں تو وہ بھی صبر ہے. اور صبر عربی زبان میں ایلو ویرا کو کہتے ہیں. ایلو ویرا ایک بہت کڑوا پودا ہے, وہی ایلو ویرا جس کو ہم اردو میں کوار گندل کہتے ہیں اور انگلش میں ایلو ویرا کہتے ہیں. صبر بالکل انسان کے لیے اسی کڑوے پودے کی طرح ہے, اور یہ صبر بالکل ایک کڑوی دوا کی طرح ہے. یعنی کہ جس طرح ایلو ویرا کو نگلنا مشکل ہوتا ہے, وہ آپ کو کڑوا محسوس ہوتا ہے, لیکن بہت مفید ہوتا ہے وہ آپ کے لیے. اسی طرح صبر کرنا جو ہے, وہ صبر کی عادت جو ہے, یہ بھی ایک کڑوے گھونٹ کی طرح ہوتی ہے. صبر کرنا بہت مشکل لگتا ہے, لیکن وہ بھی آپ کے لیے
مفید ہوتا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی رکوع نمبر 18 کی آخری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تم کیسے یہ عادت اپنا سکتے ہو، کس طرح تم یہ رویہ اختیار کر سکتے ہو کہ تم صرف شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اگر تم صبر کرو گے تو پھر تم شکر بھی کرو گے اور ناشکری سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ صبر سے کام لینا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا لفظ آپ کو قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر نظر آتا ہے، تقریباً 90 جگہ پر صبر کا ذکر آیا ہے، اور اس کو لفظ صبر کے طور پر ہی 39 مرتبہ یعنی کہ 39 مرتبہ یہ لفظ آپ کو ایز اٹ از یوز ہوا ملے گا مختلف آیات کے اندر لفظ صبر۔ اور صابرین جو ہے ان کا ذکر قرآن پاک میں 26 مرتبہ آیا۔ اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اندر جس صفت کو پیدا کرنے کا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ صبر۔ اور صبر کی مختلف اشکال اگر آپ دیکھیں، جیسے کہیں صابرو ہے، کہیں تصبرو ہے، اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 103 مرتبہ قرآن پاک میں آپ کو لفظ صبر جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ملے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2 مرتبہ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن میں دہرائے، ان اللہ مع الصابرین۔ 1 مرتبہ فرمایا واللہ مع الصابرین، پھر 1 مرتبہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بتایا کہ اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے یعنی احسان کرنے والوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقین سے یعنی تقوی اختیار کرنے والوں سے، پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ صبر کا اجر بہت زیادہ ہے۔ صبر کرنے کے لیے انسان نہیں تیار ہوتا کسی بھی موقع پر، لیکن خاص طور پہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت اپنے اوپر قابو رکھنا۔ انسان پر آنے والی مختلف مصیبتوں کا ہم اگلی آیات میں اسی رکوع کے اندر مطالعہ کریں گے کہ کس طرح انسان پر کون سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اس کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو پا سکے، اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کے اندر رکھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں پر صبر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں، آپ دیکھیے بتایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر سورہ رعد آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے، بس کیا ہی خوبصورت ہے یہ آخرت کا گھر۔ پھر ادھر ہی اسی رکوع میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو صبر کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں اور مہربانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، یعنی کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ صبر کے لیے سب سے پہلا موقع جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا سب سے پہلے تذکرہ کیا وہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے تو اس کو تم یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ اور یہ رکوع کیونکہ اس کا زمانہ نزول ہے تقریباً غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان کا، تو اس وقت جو مومنین شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، یہ ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو یہ مت کہو کہ وہ مر گئے، ان کو مردہ مت بولو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب شعور کیا چیز ہے؟ شعور ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے یہ جو ہمارے اپیرنٹ سینسز ہوتے ہیں، ظاہری حواس، ان کے ذریعے سے فیل کرنا، محسوس کرنا، یا یہ کہ کسی چیز کو جاننے کو یا کسی چیز سے باخبر ہونے کو بھی شعور کہتے ہیں۔ تو جو شہداء ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے،
وہ ہماری جیسی زندگی نہیں گزار رہے، لیکن وہ مردہ بھی نہیں ہے جس طرح کے یہاں باقی سب لوگوں کو اس دنیا میں موت آتی ہے، انہیں وہ موت نہیں آتی۔ جو شہداء کی زندگی ہے وہ میٹا فزیکل میں ہے، ہم جو ہے وہ ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے، ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیتیں نہیں دیں جس سے ہم اس جہان کو محسوس کر لیں جس میں کہ شہداء رہتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے آیت 154 میں پڑھا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کو تم مردہ مت کہو، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کسی کی موت پر یا کسی کے شہید ہونے پر واویلا مت مچائیں، اس کو اپنا دنیاوی نقصان نہ شمار کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی امانت تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، اس دنیا سے بہتر جگہ پہ چلا گیا، یہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنا جو ہے یہ اس کے لیے لازماً صبر درکار ہے۔ اب دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اور کیا کیا صبر کرنے کے مواقع آتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آگے تم لوگ اب جو ہے وہ زندگی گزارنے والے ہو بطور مومن، تو اس میں تمہیں جگہ جگہ آزمائشیں آئیں گی، تو آزمائشوں سے آپ نے کمزور نہیں ہونا، اس میں آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اس کا اجر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 155 میں فرمایا، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے مدنی زندگی میں کتنی آزمائشیں دیکھیں، ان کو کس قدر خوف کا سامنا کرنا پڑا، بھوک کا سامنا کرنا پڑا، کتنے ان پر مسائل آئے، پھر ان کے جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے، ان کو مالوں کا نقصان ہوا، پھلوں کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ کس قدر آزمائشوں سے دنیا میں گزر رہے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور وہ کتنے نقصان جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس سب پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، یعنی کہ جو پھر ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کیا اب کردار ہے اس کا جو صبر کرے گا، اس کے بارے میں آپ اگلی آیت میں دیکھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، یعنی کہ بشارت کن لوگوں کے لیے جو مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب جب ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہم خود بھی بشمول ہماری ملکیت میں موجود تمام چیزیں سب کی سب اللہ کی ہیں، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا کریں تو ہمیں یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز بھی تھی وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس چلی گئی، وہ ہمارے پاس صرف امانت تھی، ہم اس کے مالک نہیں تھے، اور وہ اپنے حقیقی مالک کے پاس وہ چیزیں جب پہنچتی ہیں تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ ہم بھی یہاں پر تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، یہ دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جو بھی نعمتیں اللہ ہمیں یہاں دیتا ہے پھر اس کے نقصان میں اگر اللہ ہمیں مبتلا کرتا ہے تو وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، تو ہم سب کو بھی واپس ادھر ہی جانا ہے اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت جو ہے وہ اہم آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنیں، کوئی جانی نقصان ہمارے علم میں آئے تو ہمیں یہ آیت پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ احادیث مبارکہ اور مفسرین کرام کے مطابق یہ آیت جو ہے وہ ہم بہت ساری پریشانیوں کے مواقع پر کسی بھی چھوٹی بڑی مصیبت، کسی بھی تکلیف یا نقصان پر پڑھ سکتے ہیں، اور انسان کو پہنچنے والی ہر وہ چیز جو اسے ناگوار گزرے یا اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے یا کوئی مصیبت آ جائے، اس پر یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کا کسی قسم کا نقصان ہو گیا ہے، مالی نقصان ہو گیا ہے، جانی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز آپ سے کھو
کھو گئی ہے، آپ کی چوری ہو گئی ہے کوئی چیز، آپ کسی قسم کی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی سے آپ کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے، کسی قسم کی چوٹ لگ گئی ہے، یا کوئی آپ کو چھوٹا سا درد بھی ہو رہا ہے، اسی طرح کوئی آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش آ گیا ہے، کوئی بھی کام آپ کا بگڑ گیا ہے اور آپ کا کام درست نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس موقع پر یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ مصیبت کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود بتایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصیبت کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والی، یعنی کوئی بھی پریشانی پہنچ گئی آپ کو تو اس پر آپ یہ بول سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح آپ اپنی مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انتقال کے موقع پر تو یہ پڑھا ہی جاتا ہے، کسی بھی قسم کی آپ کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی، کسی بھی آپ کو مسلمان کی انتقال کی خبر ملے گی تو آپ نے ایک تو یہ کہ اس وقت صبر سے کام لینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بولنا ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ احادیث کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو اس پر بھی آپ نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک چراغ بجھا ہے، تو آپ نے فرمایا جس چیز سے بھی مومن کو تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور مطلب یہ کہ مصیبت پر ہی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یا اس سے بھی چھوٹی کوئی بات ہو تو اس صورت میں بھی آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ یہ جو اوپر ہم نے اتنی لمبی فہرست دیکھی ہے صبر کرنے والوں کی، وہ سب لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانیاں ہیں، نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور جو کہ اپنے رب کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ جو کہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کا ان کو جانی یا مالی نقصان پیش آئے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ اب اس رکوع میں ہم نے آیت نمبر 153 سے 157 تک سارا جو ہے وہ صبر کا بیان پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا اور صبر کرنے کی مختلف صورتیں بتائیں، اور پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی۔ اس سے آگے اب آیت 158 میں جو ہے وہ صفا اور مروہ کا ذکر ہے۔ صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں واقع ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ قرار دیا، یعنی کہ اللہ کے دین کی علامتیں۔ ہر وہ چیز جس کی عزت کی جاتی ہو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور اللہ اس کی عزت جو ہے وہ اس سے اللہ کی اطاعت جڑی ہوئی ہو، تو اس کا شمار ہم شاعر اللہ میں کرتے ہیں۔ یہ جب جس زمانے میں مسلمانوں نے عمرہ اور حج کرنا شروع کیا، یہ اسی زمانے کی جو ہیں وہ آیات ہیں، اور آیت ہے جبکہ حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تھی جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم ان کو وہاں چھوڑ گئے تھے، اور وہ پانی کی تلاش میں دوڑی پھر رہی تھی، اور اس کی یاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس صحیح کو جو ہے وہ حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اب صفا پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں، جو صفا اور مروہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حج کے دوران یا عمرے کے دوران ان کا طواف کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب طواف تو جو ہے یہ تو نیکی کا کام ہے، تو اس میں کیوں حرج نہیں یا کیوں گناہ نہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے صفا پہاڑ پر اصاف نام کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر نائلہ نام کا بت، تو مشرکین بھی ان دونوں جگہ پر طواف کرتے اور ان بتوں کو چھوتے اور ان کی تعظیم کرتے۔ تو اب جب صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو یہاں پر طواف کا حکم ہوا تو ان کو تھوڑا تردد ہوا کہ کہیں یہ طواف جو ہے وہ یہاں پر تو بت ہوتے تھے، تو یہ طواف کہیں ان کی تعظیم میں یا اس میں ان کام میں نہ شامل ہو جائے ہمارا طواف، کہ ہم ان پہاڑوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل سے وہ دور کیا خوف کہ یہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو مشرکین تو وہ بتوں کے لیے کرتے تھے جو ان کی تعظیم کرتے تھے، تو وہ تم نہیں کر رہے ہو، تم تو اللہ کے حکم کے طور پر اور حضرت ہاجرہ کی جو دوڑ تھی اس کی یاد میں صحیح کر رہے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب دیکھیے کہ نیکی کرو اور خوشی سے کرو، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے، یہاں پہ قدردان کے لیے شاکر ان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب شاکر جو ہوتا ہے، شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنا، دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ قدر کرنا۔ جب انسان شاکر ہوتا ہے تو انسان شکر کرتا ہے، تو جب اللہ شاکر ہوتا ہے تو کیا اللہ بھی شکر کرتا ہے؟ اللہ شکر نہیں، اللہ قدر کرتا ہے۔ اللہ انسان کا شکر گزار نہیں، اللہ انسان کا قدردان ہے اور جاننے والا ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے کہ جس کی قدر کرنی ہے۔ اب آیت 159 سے دوبارہ جو ہے وہ خطاب مڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ذکر آ گیا ان کا، یہود کا، اہل کتاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں؟ یہ اب جہاں پر جو جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے یہ ہیں اہل کتاب، جو کہ ان کی کتابوں میں روشن نشانیوں کی طرح بتایا گیا تھا، ان کی کتابوں میں جو ہدایات دی گئی تھیں اور اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت واضح طور پر بتایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے اس کو چھپایا۔ ان کا کام تھا جو تصدیق کرنے کا، وہ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے احکام جو تھے وہ چھپا لیے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اب لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا یا بہت دور ہو جانا، یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ تمام لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یہ بھی آگے اسی رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ تھی آیت نمبر 160۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ کون لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی کہ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے، لیکن ان میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ لعنت سے بچ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کی محرومی سے بچ سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو توبہ کر لیں، وہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف، یا یہ کہ اپنے گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ توبہ ہے۔ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنا کردار درست کر لیں، اور واضح طور پر بیان کرنے لگیں کیا چیز؟ جو کچھ چھپاتے تھے اسے، یعنی کہ جو اللہ کے احکام ان کے پاس آئے تھے وہ ان کو بیان کرنے لگیں، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 161۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یعنی کہ یہاں پر اب کفر سے کیا مراد ہے؟
پیچھے جو ہم بات پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے گا اور تمام لعنت کرنے والے بھی، اس کی وضاحت ایک تو اس آیت میں آ گئی کہ تمام لعنت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہیں؟ فرشتے اور انسان. اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کون ہیں. اب اوپر کتمان شہادت یعنی کہ گواہی کو چھپانے کی بات ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے جو حق بات ان کے پاس آئی تھی اہل کتاب کے پاس، اس کو چھپانے کی بات ہو رہی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا. کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے چھپانا، ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے ناشکری کرنا. اب یہاں پر ہم اس کا وہی چھپانے والا مطلب جو ہے وہ یوز کریں گے، وہ سب سے زیادہ سوٹ کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے اللہ کے احکام کو چھپایا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ اسی کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی، یعنی کہ وہ سب اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے. اور تمام فرشتے ان پر یہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے اور تمام انسان بھی بھیجتے ہیں. آیت نمبر 162، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا مراد؟ اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی. اور یہ اللہ کی لعنت کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی کی کیفیت. اللہ کی رحمت ان سے دور رہے گی، کبھی اس کا نزول ان لوگوں پر نہیں ہوگا. اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی نوازشیں، یہ سب ان کے حصے میں نہیں آئیں گی. اور ان سب چیزوں سے محرومی کا جو عذاب ہے ان پر ہمیشہ قائم رہے گا اور ان کو اس میں بالکل بھی ہلکی سی بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی. آیت نمبر 163، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان ہے رحیم ہے. اب اگر آپ اس آیت کے ظاہری الفاظ پر غور کریں تو ایک دم سے یہ آیت جو ہے وہ پچھلی ساری باتوں سے الگ سے محسوس ہوتی ہے کہ، اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے ان باتوں سے جو ابھی ہم اوپر دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکام چھپائے اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تمام لعنت بھیجنے والوں کی طرف سے لعنت کی گئی، ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں پھر یہ معبود کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اس بات سے اب آپ کو یہ آپ غور کیجئے کہ اس میں ہم حق چھپانے کی بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے حق چھپایا. تو حق کیا ہے؟ حق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ یہی اسی معبود کی ذکر کو، اسی معبود کی ذات کو ان لوگوں نے چھپایا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے چھپانے کے باوجود اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تسلیم کریں یا نہ مانیں، وہ گواہی نہ دیں بے شک، لیکن تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب اگر یہ لوگ بھی اس لعنت سے اور اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی کلمے پہ آنا چاہیے، اسی توحید کا اقرار کرنا چاہیے کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں اور لعنتیں اوپر ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت اور رحیم کا جو ہے وہ رحم والی صفت کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنتیں دینے والا نہیں، سزائیں دینے والا نہیں، وہ تو مہربانیاں کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہ لوگوں کو رحمت سے محروم کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تو لوگوں پر نوازشیں کرنا پسند کرتا ہے. وہ رحمان کی صفت جو ہے اس میں مبالغہ ہے. رحمان سے مراد وہ ذات ہے جس کی رحمت بے پناہ ہے، بے حد وسیع ہے، بے حد و حساب ہے. اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت ہمیشہ اور مسلسل رہنے والی ہے. تو جس کی رحمانیت کا یہ عالم ہو اس کے ساتھ ہم کچھ غلط منسوب نہیں کر سکتے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے گا، لیکن ظلم انسان اپنے اوپر خود کرتے ہیں اور پھر وہ اس کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جن پر اللہ تعالی رحمتیں بھیجتا ہے اور مہربانیاں بھیجتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم کبھی محروم نہ ہوں. آمین. جزاک اللہ.